معاویہ بن ابو سفیان نے مدینہ میں آیا تھا اور اس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس کو بلاؤ. عبداللہ بن عباس اتنا بڑا جید تھا, اتنا بڑا مفسر تھا, اسے بلایا اور معاویہ بن ابو سفیان نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تو ابھی تک علی کے فضائل پڑھتا ہے, خبردار آج کے بعد میں تم سے علی کے فضائل نہ سنوں. ابن عباس کا جملہ اہل سنت تاریخوں میں ہے. جب معاویہ نے کہا کہ میں آج کے بعد تجھے زبان سے علی کے فضائل نہ سنوں, ابن عباس نے کہا کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا, ہم نے تو کہیں ماتم نہیں لکھا, ہماری کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اہل بیت معصوم ہے ہماری. تو ہم بتاؤں تو صحیح کہ یہ تمہاری جو کتابیں ہیں یہ لکھی کہاں پر گئی ہیں؟ حدیث بیان کرنے پر پابندی, حدیث نشر کرنے پر پابندی. کیا پہلے خلیفہ کے دور میں صرف؟ نہیں, دوسرے خلیفہ کے دور میں اور زیادہ سختی کر دی گئی. بلکہ یہاں تک لکھا گیا اہل سنت کتابوں میں کہ دوسرے خلیفہ اپنے گورنر کوفہ کو جب بھیج رہے تھے تو قرظہ انصاری کو اسے بھیجتے ہوئے جب وہ مدینہ سے باہر آئے تو اسے کہتے تمہیں خبر ہے کہ میں تمہیں مدینہ سے باہر کیوں چھوڑنے آیا ہوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ مجھے اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں آپ کی گورنری کے لیے کوفہ جا رہا ہوں. اس نے کہا صرف یہ نہیں, میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے, خبردار وہاں پر نبی کی کوئی حدیث نہ پڑھنا, نبی کی کوئی سنت ان کے سامنے بیان نہ کرنا, انہیں صرف قرآن پڑھنے دینا. اب جب یہ دور چل رہا تھا اور یہ ایک دور چل رہا ہے, پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ کا دور آیا تو تیسرے خلیفہ کے دور میں 12 سال گزر گئے تھے کانوں کو حدیث سنے ہوئے, 12 سال گزر گئے تھے اور وہ علی اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی تھی. امیر المومنین مسجد میں آ کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تھے. علی کو گھر کے اندر محصور کیا ہوا تھا, فرادہ نماز پڑھنے کے لیے علی کبھی کبھار مسجد میں آ سکتے ہیں لیکن علی مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کروا سکتے. امیر المومنین کے چند اصحاب علی کے گھر میں علی کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے. امیر المومنین گھر میں, اب یہ علی گھر میں ہے نہیں, یہ علی کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا, یہ علم کا دروازہ بند ہو گیا. ایسا ہی کہوں نا جی, ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا. موضوع پسند ہے سرکار, دروازہ بند ہو چکا ہے اور حدیث کوئی بیان ہی نہیں کر رہا, کہیں حدیث بیان نہیں ہو رہی. تیسرے خلیفہ کے دور میں صرف یہ نہیں ہوا کہ حدیثیں بیان کرنے پر پابندی ہوئی, تیسرے خلیفہ کے دور میں احادیث بنائی جانی شروع ہو گئی. قلت پڑ گئی ہے, قحط پڑ گیا ہے, حدیث ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو بلاؤ جو حدیثیں بنائیں, ایسی حدیث بنائیں, ایسی حدیث بنائیں کہ ان کو سونا چاندی درہم و دینار تول تول کیے جاتے تھے حدیثیں بیان کرنے. یہ سلسلہ چلتا گیا. اہل سنت کے امام ہیں, امام نسائی ان کا نام ہے. اہل سنت کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب سنن نسائی ان کی ہے. جہاں جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی. اپنے اماموں کے بارے میں پوچھ لو, چلے ہمارے امام کو چھوڑو, یہ پتا کرو میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی. امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی, یہ امام المحدثین تھا, اسے بڑی حدیثیں یاد تھی. یہ دمشق گیا, جب یہ دمشق پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دمشق میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جا رہی. گلیوں میں لوگ اگر کسی کو بری گالی دینی ہوتی تھی تو اسے علی کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں. یعنی کہ لفظ علی جو قرآن میں عزت کے طور پہ آیا ہے شام میں گالی کے طور پہ دیا جا رہا ہے. یہ بزرگ تھا, اس نے دمشق کی مرکزی مسجد میں تمام شام کے علماء اور محدثین کو بلایا. اسے کہا آؤ اکٹھے ہو کے میں تم سے کوئی خطاب کرنا چاہتا ہوں. مسجد اموی کھچا کھچ بھر گئی. مدینہ سے امام نسائی آئے ہیں, ان کا خطبہ سننا ہے. جب ساری مسجد بھر گئی تو یہ خواص بیٹھے ہوئے تھے, عوام نہیں بیٹھے ہوئے, علماء محدثین بیٹھے ہوئے تھے, مفتی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے منبر پہ جا کر علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. شام کے کانوں نے کبھی علی کا فضائل سنا ہی نہیں تھا, کیونکہ یہ کس کے فضائل پڑھ رہا ہے, کس علی کی بات کر رہا ہے. اور وہ حدیث پہ حدیث رسول کی, حدیث پہ حدیث, حدیث میں نے نبی کو یہ کہتے سنا, نبی نے یہ کہا, سند کے ساتھ نبی کی حدیثیں علی کی شان میں پڑھ. اگلے دن پھر لوگ آئے, انہوں نے پھر علی پڑھا. 3 دن میں انہوں نے 180 حدیثیں شام والوں کو علی کی شان میں سنا. آج بھی وہ 180 حدیثوں پر مشتمل امام نسائی کی کتاب ہے خصائل علی, اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. 30 دن خبر پہنچ گئی کہ یہ تو علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. تو بنی امیہ کے کرندے اور بدماش نوجوان آگے آ کے بیٹھ گئے. اسے کھڑے ہو کر سن امام نسائی, 30 دن ہو گیا ہم تیری زبان سے سوائے علی کے کچھ نہیں سن رہے. حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا,
یہ حقیقت ہے. میں تمہیں نسائی کی موت سنانے لگا ہوں. حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا؟ اسے کہا کس کے بارے میں؟ اس کا معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں. اس کا میں نے نبی سے کوئی حدیث نہیں سنی. انہوں نے کہا ہم تمہیں ممبر سے نہیں اترنے دیں گے. کوئی حدیث سنا؟ 30 دن ہے تو ہماری مرکزی مسجد میں بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. اسے تھوڑی دیر کری آنکھیں بند کی. اس نے کہا ہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. ہاں وہ حدیث تھی، باقاعدہ حدیث تھی. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ، اور سند پڑھی حدیث کی. سند پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں نے مصطفیٰ کی یہ حدیث سنی ہے بہترین سند کے ساتھ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے، تیرا شکم کبھی سیر نہ ہو. بس اس نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے اس کو زمین پر گرایا اور گرا کے اس کو اتنا مارا کہ زخمی حالت میں صرف مکہ تک پہنچا اور مکہ جا کے اس کی موت ہو گئی. یعنی کہ اپنوں میں سے بھی کوئی اگر علی پڑھتا تھا تو وہ امام ہی کیوں نہ ہو، اسے مجمع کے اندر مارا جاتا تھا. جاؤ جا کے پوچھو کہ مستدرک حاکم، جس کی کتاب بہت بڑی ہے اہل سنت کی، حاکم نیشا پوری کی موت کی وجہ کیا بنی تھی؟ فضائل علی. آپ کے یار اس دور کے لوگ کیسی باتیں کرتے تھے، جو علی پڑھتا تھا اسے مار دیا کرتے تھے. تم 2025 میں آ جاؤ، تم اپنے ارد گرد نظر دوڑا لو. اس دور کے مولانا طارق جمیل نے صرف مولا کا ترجمہ کیا تھا. انہیں مسجد میں نماز پڑھانے پر پابندی لگ گئی. میرے شہر فیصل آباد کے ایک مولانا اسحاق تھے، انہوں نے صرف حدیثیں پڑھی، نمازیوں نے انہیں مسجد میں آنے سے روک دیا. تو آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، آج بھی وہ مجاہدین موجود ہیں. میرا سلام ان اہل سنت کو جو اپنے منہج پر رہتے ہوئے بھی علی پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ماحول اتنا نجس ہو چکا تھا. اب ایک لائن یہ ہے کہ یہ پوری خلافت کا دور تیسری خلافت تک پہنچ رہا ہے اور حدیث کوئی بیان نہیں ہو رہی اور جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں. اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں، اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں کہ لوگ لائن پہ لگے ہوتے تھے کہ مجھ سے حدیث لو اور آگے سے اس کو نوازا جا رہا. پھر ادھر دوسرا موضوع جو تھا وہ کیا ہوا کہ دوسری خلافت، کیونکہ پہلی خلافت کا دور تو شورش میں گزر گیا، جب دوسرے خلیفہ کا دور آیا تو اب یہاں پر اس واقعے کو ضرور ذہن نشین کیجئے گا، ذہنوں کو ذرا جگائیے گا اور یہ حقیقت سنیے گا. ایک شخص یمن کا یہودی مسلمان ہو کے مدینے میں آتا ہے جس کا نام ہے کعب احبار. کعب احبار ایک یہودی جو یمن سے مسلمان بنا کے اسے مدینہ منتقل کیا جاتا ہے اور مدینہ منتقل کرنے کے بعد اسے مسند علم پر بٹھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو قرآن کی تفسیر بیان کر. یہ جو میں بار بار تیسری مجلس میں اسرائیلی روایات کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ کیا روایات ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے یہودی علماء جو حدیث سے قرآن نہیں سمجھتے تھے، توریت اور انجیل سے قرآن سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی دلیل نبی کی زبان سے نہیں چاہیے، ہم اس آیت کو مانیں گے جس کی تصدیق یا انجیل میں ہوگی یا زبور میں ہوگی یا توریت میں ہوگی یا تلمود میں ہوگی. اور یہ جو ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں یہ تحریف ہو چکی تھی، یہ انہوں نے بدل دی تھی، ان میں نبیوں کی عصمت نہیں تھی. ان کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کو معصوم نہیں مانا جا رہا تھا. حضرت موسیٰ کے بارے میں تو ایسے لغویات لکھے ہوئے تھے، حضرت داؤد کے بارے میں اتنا گند لکھا ہوا تھا جو منبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتا. جب وہاں سے دین وہی اسرائیلی روایات جب قرآن میں تفسیر بن کے آئی تو اب یہاں بھی یہ عقیدہ جنم لے گیا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا. ان کی ہاں کتابوں میں یہ تھا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ مجسم ہے. یہی روایتیں جب مسلمانوں میں آئیں تو انہوں نے لکھا کہ شب معراج رسول کہتے کہ میں نے اللہ کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھا جو سونے کے جوتے پہنے ہوئے تھے. یہ روایت اسلام میں کہاں سے آئی؟ یہودیوں سے. اور یہودیوں کو مسند میں کس نے بٹھایا؟ ان نام نہاد مسلمانوں نے جو منافق بن کے اسلام کے اندر آئے تھے. سبحان اللہ. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ مذہب یہودی کی پیداوار ہے، آؤ میں بتاؤں کون کون سا مذہب یہودی کی پیداوار ہے. یہ کعب احبار کون تھا؟ اب آؤ سنو کعب احبار کے جو پہلے دو شاگرد تھے وہ کون تھے.
اہل سنت کی تابع بیان کر رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ حقائق پہنچ رہے ہیں۔ یہ اہل سنت نوجوان بیٹھا، اس نے کل ہی علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا مجلس کے بعد۔ یہ حقائق پہنچے نسلوں تک تاکہ انہیں ہم اچھے طریقے سے دعوت دے کر حق تک پہنچے۔ کعب احبار نے جو پہلے 2 شاگرد بنائے، ان میں سے پہلے شاگرد کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی یہودی سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ کعب احبار کے ساتھ ان کے پہلے بھی تعلقات تھے۔ جب وہ آیا تو انہوں نے پہلا شاگرد جس کو باقاعدہ طور پر شاگردی سے بنایا وہ حضرت ابو ہریرہ تھے۔ دوسرا شاگرد عمر بن عاص کا بیٹا تھا، اور ان دونوں میں سے عبداللہ بن عمر بن عاص اور ایک ابو ہریرہ، مسلمانوں کی سیاستہ میں ایک کے پاس 5,500 حدیثیں ایک سے لی گئی ہیں، ایک سے 3,500 لی گئی، اور دونوں یہودی کے شاگرد ہیں جو کعب احبار سے پڑھ رہے تھے۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں یہی کعب احبار جو ہے، اسے تیسرا خلیفہ بٹھا کے کہتا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، دیکھنا طریقہ ظلم دیکھنا، سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کعب احبار کو بلایا تیسرے خلیفہ نے، اپنے تخت کے قریب اسے بہترین کرسی پہ بٹھایا، اور کرسی پہ بٹھا کے کہنے لگا کعب احبار سے کہ تم سے ایک شرعی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ اپنی کچھ دولت دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا صدقہ اور زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، وہ صدقہ اور زکوٰۃ باقاعدگی سے نکالتا تھا، اب اس کے مال سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کعب احبار نے دربار میں یہ مسئلہ بتایا، ابو ذر غفاری چیخ مار کے اٹھا، اور ابو ذر غفاری نے پتھر اٹھایا اس طرف، اے یہودن کے بیٹے، تو بتائے گا اسلام کیا ہے؟ اے یہودیہ ماں کے بیٹے، تو بتائے گا قرآن کیا ہے؟ خبردار قرآن کی غلط تشریح نہ کر۔ حضرت ابو ذر غفاری نے قرآن کی تشریح کرنی شروع کر دی، اور کعب احبار کرسی میں بیٹھا رہا، اور جس کو نبی نے کہا تھا کہ زمین اور آسمان پہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اسے دھکے مار کے دربار سے نکال دیا۔ جاؤ، یہ میرا پیغام جہاں جہاں میرے اہل سنت بھائی ہیں ان تک پہنچاؤ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ زمین 4 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، جنت 4 لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ بار بار 4 کا لفظ کہا، 4 کا لفظ کہا، جن 4 صحابہ کے بارے میں رسول بار بار کہتے رہے، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار۔ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اہل سنت میری زندگی کے آخری سانس تک کوئی نوجوان اپنے علماء سے لا کے بٹھائے، پہلی 3 خلافتوں کے دور میں ان 4 کو کوئی عہدہ کیوں نہیں دیا گیا؟ کل کا کلمہ پڑھنے والے کوئی مصر کا گورنر، کوئی کوفے کا حاکم، کوئی بیت المال میں بیٹھا ہے، کوئی زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، ان جید شخصیات کے ہوتے ہوئے ہمیں بتایا جائے ان کو کوئی عہدہ کیوں نہیں ملا؟ ابو ذر کو مدینے میں کوئی باقاعدہ عہدے پہ کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ سلمان کو کسی جگہ کا مشیر بنا کے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اسلامی لشکر پہلے خلیفہ کا دور تو نہیں، دوسرے خلیفہ کے دور میں باقاعدہ گئے، ایران تک لشکر گئے، روم تک لشکر گئے، کسی لشکر کی سربراہی علی نے کیوں نہیں کی؟ خاندان بنی ہاشم میں سے کوئی نہیں گیا۔ کیا یہ لڑنا بھول گئے تھے؟ کیا اب انہیں تلوار چلانی نہیں آتی تھی؟ کیا اب ابو ذر سچا نہیں رہا؟ کیا سلمان من اہل بیت نہیں رہا؟ پھر دونوں میں سے بریڈ فوڈ والوں ایک بات ہے، یا وہ 4 اس اہل نہیں تھے، یا پھر حکومت اس اہل نہیں تھی۔ یا پھر بتاؤ ان 4 میں یہ اہلیت نہیں تھی، یا پھر مانو کہ حکومت میں اہلیت نہیں تھی کہ وہ ان سے کوئی منصب لیتے۔ باقاعدہ طور پر پھر دوسرا نام وہب ابن منبع۔ وہب ابن منبع یہ بھی وہ شخص ہے جو یہودی سے مسلمان ہو کے آیا، اس کو باقاعدہ طور پر عزت دی گئی، اس کو باقاعدہ طور پر مسند میں بٹھایا گیا، اور اس سے حدیث بیان ہونی شروع۔ عبداللہ ابن سلام یہودی سے مسلمان ہو کے آیا، باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے اسے مسند علم میں بٹھایا، اس سے حدیثیں لی، اس سے تفاسیر قرآن کی لکھوائی، اور یہ سب کچھ مرتب ہوتا رہا، اور دین اور فقہ اہل بیت سے نہیں لی جا رہی۔ حتیٰ کہ اگلی حقیقت آپ کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگی، رسول 11 ہجری کو دنیا سے گئے، 100 سال تک مسلسل اسلام میں نبی کی حدیث بیان نہیں ہوئی۔ 100 سال
2 نسلیں گزر گئی. اب جو تیسری نسل آئی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے. انہوں نے تو وہ یہودیوں والا دین لیا, اسرائیلی روایات لی, بدلی ہوئی تفسیریں, بدلی ہوئی حدیثیں, بدلی ہوئی فقہ. آج میں اہل سنت بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ ضد چھوڑیں, خدارہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں. آج تو میں تمام دنیا کے مسلمانوں میں باقی اماموں کی فقہ مل رہی ہے, اہل بیت کی فقہ کہاں ہے؟ جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی تھی, جسے کہا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ کوئی چھوٹی حدیث تھی کہ رسول کہہ رہے ہیں علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی, لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. یہ حدیث نبی کو کیوں کہنی پڑی؟ موسیٰ کی تمثیل رسول سے نہیں, ہارون کی تمثیل علی سے ضرور ہے. چلے میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں, لمبی تفصیل میں لے جاؤں گا کیونکہ یہ موضوع سے خارج ہو جاؤں گا, کہ جب موسیٰ طور پہ گئے تھے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے. اگلی سطر آپ کی داد کے لیے کہنے لگاؤں, اور امت نے ہارون کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. ایک نبی ان کے درمیان موجود تھا, ایک نبی کا بھائی ان کے درمیان موجود تھا. یہ بھی جانتے تھے ہارون موسیٰ کا بھائی ہے, یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ جاتا ہوا اعلان کر کے گیا ہے, یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ ہمیں اس کے حوالے کر کے گیا ہے. اتنا جاننے کے باوجود انہوں نے ہارون کے بدلے میں کوئی انسان سامنے نہیں کیا, کوئی قابل قدر بندہ سامنے لے کے آئے, کوئی اہل علم سامنے نہیں لے کے آئے. انہوں نے ایک جانور کی پوجا کرنی شروع کر دی. اللہ جب کسی قبیلے پر, کسی نسل پر قہر نازل کرتا ہے تو انہیں اپنی حجتوں سے نکال کے جانوروں کے آگے سجدے کروا دیتا ہے, انہیں سامری کے بچڑے کی پوجا شروع کروا دیتا ہے. خدا کا سب سے بڑا یہ قہر ہوتا ہے, خدا جب کسی امت پہ ناراض ہوتا ہے انہیں اپنی حجتوں سے محروم کر کے جانوروں کے آگے سجدہ کرنے میں مجبور کر دیتا ہے. یہی وجہ تھی جب سلمان محمدی بازار سے گزر رہے تھے تو دربار میں کسی کی بیعت ہو رہی تھی. سلمان بھاگ کے علی کے پاس گیا, کہنے لگا یا علی آپ گھر میں بیٹھے ہیں, وہاں اس کی بیعت ہو رہی ہے. بیعت نہیں ہو رہی, بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے, کوئی بیعت نہیں ہو رہی, بچڑے کی پوجا. یہ سب حکومت سے پیار کرنے والے تھے. مجھے یہاں پر امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات, اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور مجھے جملے یاد آ گئے یہاں پر بابا سائیں مخدوم سبتین نقوی صاحب کے. انہوں نے اپنی کتاب نور سبتین پہ لکھا ہے کہ ذات سے پیار کرنا اور ہوتا ہے, صفات سے پیار کرنا ہوتا ہے. صفت سے نہیں, ذات سے پیار کرو. صفتیں بدل جاتی ہیں, ذات نہیں بدلتی. ایک بہترین وکیل ہوتا ہے, جب تک وکیل ہے تب تک اس کی صفت ہے. وکالت چھوڑ دی, صفت ختم ہو گئی. طبیب ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, خطیب ہے, ذاکر ہے, صفت سے پیار نہ کرو, ذات سے پیار. یہی وجہ تو علی نے کہا تھا کہ میں تیری صفت کی وجہ سے تجھ سے محبت نہیں کر رہا, کیا بات ہے, میں تو اس اہل ہے. اس جملے پر مجلس اجاز بھائی تمام ہو جائے. اللہ ارشد بھائی کو صحت دے. میں نے اس لفظ پہ کہ علی فرما رہے ہیں کہ تو اس اہل ہے. اب اتنا مجمع بیٹھا ہوا, 2025 ہے, 12 سال کی میری اور آپ کی ملاقاتیں, ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے کہ کون کس اہل ہے. کیا بات ہے, کوئی نہیں کسی کو سمجھتا کہ کون کس اہل ہے. یہ بہت زیادہ جاننے والا بھی اہلیت کو اتنا ہی جانتا ہے جتنی اہلیت ظاہر ہوتی ہے. کیا بات, کائنات آدم و عالم میں واحد علی ہے جس نے اللہ کی اہلیت پہ بات کی. کیا بات ہے, کیا بات.
کسی نے اس کی اہلیت پہ بات نہیں. اس نے سجدہ بھی اسے کیا جسے اہل پایا. تو جو سجدہ کرنے سے پہلے اہلیت دیکھتا ہے وہ کسی نا اہل کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا بات اور سائیں نے جملہ کہا تھا کہ اللہ اس جملے کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے. یقیناً جہاں بھی ہوں گے مالک کے پہرے میں. انہوں نے کہا تھا کہ جتنا دین ہے یہ مصطفیٰ کی صفات کا ہے. نماز ذات مصطفیٰ سے نہیں ملی، صفات سے ملی، کیونکہ رسالت محمد رسول اللہ نبی کی صفت ہے، محمد نبی کی ذات ہے. دین رسالت سے ملا ہے، رسالت ذات نہیں ہے، رسالت صفت ہے. لوگوں نے نماز صفت سے لی ہے، روزہ صفت سے لی ہے، زکوٰۃ صفت سے لی ہے، حج صفت سے لی ہے. یہ جتنا دین ہے یہ صفتوں سے ملا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ محمد کی ذات نے کیا دیا ہے؟ لوگوں نے جو دین لیا ہے یہ محمد کی صفات سے لیا ہے. اور جو محمد کی ذات ہے، علی محمد کی ذات کا نام، حسن محمد کی ذات کا نام ہے، حسین محمد کی ذات کا نام ہے، الفاطمہ بضعۃ منی زہرا محمد کی ذات کا نام. اور ہم صفات سے پیار کرنے والے لوگ نہیں، ہم ذات سے پیار. صفات سے پیار کرنے والے لوگ آج تک یہ سوچ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹتا کیسے ہے، غسل ہوتا کیسے ہے. کیا بات ہے. صفات والے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے، کعبے کے طواف کے چکر اتنے کیوں ہیں، زکوٰۃ اتنی کیوں دی جاتی ہے. لیکن جو ذات سے محبت کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں علی کی بیعت کیوں نہیں کی، کیا بات ہے. حسن سے بیعت کیوں مانگی، کیا بات. حسین سے سوال کیوں کی. جی ہم ذات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم صفات کو ماننے والے صرف نہیں، ہم صفات کے ساتھ ذات کو ماننے والے. اب یہ پورے کا پورا جو دور تھا، یہ دور اتنا نجس اور اتنا ناپاک ہو چکا تھا کہ الہی نظام کے مقابلے پر باقاعدہ ایک نظام ترتیب دے دیا گیا تھا. اب وقت بڑا تمام ہو رہا اور اتنا میٹر ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2 مجلسوں میں کہاں جاؤں گا. مجھے یاد یہ تھا کہ میں اس مجلس کو آج یہیں پر تمام کروں اور کل جناب سیدہ کے خطبے پہ آ کے اگلی 2 مجلسیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے. بس یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. پہلے خلیفہ کا دور ہے اور پہلے خلیفہ کے دور میں خالد بن ولید ایک لشکر لے کے جاتا ہے، ایک جنگ یرموک کے لیے جب لشکر نکلتا ہے. تو جب یہ نکلتا ہے تو اسے عراق میں جہاں پہ آج کربلا ہے، کربلا سے آگے جائیں تو ایک جگہ عین التمر، جب یہ عین التمر، عین کنویں کو کہتے ہیں، تمر کھجور کو کہتے ہیں، کوئی کھجوروں والا کنواں تھا جس کی وجہ سے جگہ مشہور ہے عین التمر. وہاں پر خالد بن ولید کو گزرتے ہوئے ایک کلیسا ملتا ہے، ایک چرچ ملتا ہے جس کا باہر دروازہ بند ہوتا ہے، لاک لگا ہوتا ہے. وہ اس تالے کو توڑتا ہے، جب دروازہ کھولتا ہے تو اندر 40 بچے بیٹھے ہوئے، اور وہ 40 بچے جو تھے وہ آسمانی دیگر کتابوں کے حافظ تھے، عیسائی تھے اور ان کو آسمانی صحیفے زبانی یاد تھے، اور وہ صرف رومنز یا عبرانی نہیں بولتے تھے، وہ عربی بھی جانتے تھے. یہ ان 40 بچوں کو گرفتار کرتا ہے اور 40 بچوں کو گرفتار کر کے، آپ اس کو بھی گوگل پہ جا کے انٹرنیٹ پہ لکھے گا عین التمر کا واقعہ تو آپ کو پوری ڈیٹیل نیچے آ جائے گی. یہ ان 40 بچوں کو لے کے مدینے آتا ہے اور مدینے آ کر یہ 40 بچے مدینہ کے بڑے گھروں میں غلام بنا کے دے دیے جاتے ہیں. اب یہ 40 بچے جو عیسائی تھے، جنہیں آسمانی یعنی کہ کسی عیسائی مدرسے سے لے کے آیا تھا اور ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے، عیسائی تعلیمات کو جانتے تھے، اور اس معاشرے میں آ گئے، ایسے ماحول میں آ گئے جن کو کچھ بھی نہیں پتا. ان بچوں کو مسلمان کیا گیا، ظاہری طور پر ان کو بتا دیا گیا اب یہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے اندر آسمانی کتابوں کا علم تھا. انہی 40 نے بڑے ہو کے اسلام پہ فتوے دیے. یہ 40 کے 40 اسلام کے سکولر بنے ہیں. اب اگلا سچائی سنیے گا. رسول کے بعد جو سب سے پہلی کتاب سیرت کی لکھی گئی ابن اسحاق. ابن اسحاق کا جو دادا تھا یہ سار، وہ انہی 40 بچوں میں سے تھا.
جو سب سے پہلی کتاب لکھے گی ابن اسحاق والی کتاب، وہ اس کا دادا یسار جو تھا، اسحاق کا جو باپ تھا یسار، وہ انہی 40 بچوں میں سے تھا جو عیسائی تھے اور انہیں مسلمان بنا کے مدینے میں لایا گیا تھا، اور انہیں مدینے میں مسند علم میں بٹھا دیا گیا کہ تم عربی بھی اچھی بول لیتے ہو اور کتابوں کا علم بھی تمہارے پاس ہے، تو تم تفسیر بیان کر دیا کرو۔ ان سے جو تفسیریں لی، انہی کی نسل میں آنے والے نے مسلمانوں کی سب سے پہلی سیرت کی کتاب لکھی۔ ابن حزام سے عمر بن عبدالعزیز نے جب اسلامی سیرت کی کتاب لکھوائی تو یہ حقائق ہیں کہ اس کو اتنا نوازا گیا کہ اس کی جو منتھلی سیلری اور تنخواہ تھی وہ 3000 دینار تھی، جو آج کے مطابق $50,000 بنتی۔ اس کو مہینے کا $50,000 دیا جاتا تھا، اور اسے کہا جاتا کہ تم نے وہ سیرت لکھنی ہے جس میں اہل بیت کا لفظ بھی نہ ہے۔ یہ ابن حزام کی سیرت ہے جو اس نے لکھی، جو زہری سے بٹھا کے لکھوائی گئی۔ یہ وہ سیرت ہے جس میں اسے کہا گیا کہ یاد رکھنا اس میں کہیں کسی بھی جگہ پر صرف علی نہیں، عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ بھی نہ ہے، یعنی کہ ان کو صرف اہل قصہ نہیں، خاندان اہل بیت میں عبداللہ ابن عباس بھی بارے میں نہیں تھا، کیونکہ اموی تھے نا، اور عباسیوں کے ساتھ دشمنی بھی تھی۔ حضرت عباس کی جو عباس ابن عبداللہ کی نسل جو عباسی بننے تھے، ان کے ساتھ دشمنی بھی تھی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ ابن عباس بھی نہیں چاہیے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے مدینہ میں آیا تھا اور اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ۔ عبداللہ ابن عباس اتنا بڑا جید تھا، اتنا بڑا مفسر تھا، اسے بلایا، اور معاویہ بن ابو سفیان نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تو ابھی تک علی کے فضائل پڑھتا ہے، خبردار آج کے بعد میں تم سے علی کے فضائل نہ سنوں۔ ابن عباس کا جملہ اہل سنت تاریخوں میں ہے، جب معاویہ نے کہا کہ میں آج کے بعد تجھے زبان سے علی کے فضائل نہ سنوں، ابن عباس نے کہا کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں قرآن نہ پڑھوں؟ کیا بات ہے! اور اب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس 23,000 حدیثیں وہ تھیں جو میں نے کانوں سے علی کی شان میں زبی سے سنی تھی۔ اتنی حدیثیں نبی نے علی کے لیے پڑھی، اتنی حدیثیں نبی نے علی کے لیے پڑھی ہیں، یعنی کہ وہ 100 سال حدیث کے پابندی، بس آپ میں آخری جملہ کہنے لگا، 100 سال حدیث بیان کرنے پر پابندی، 100 سال کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں سے لکھوائی سیرت، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنے فضائل پہنچ گئے ہیں کیا بات! کہ ہم ممبر پہ ہلکا سا پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہم ممبر سے پڑھ رہے ہیں یہ پابندیوں کے بعد آنے والے فضائل، یہ پابندیوں سے نکلے ہوئے فضائل، اور نبی کو پتا تھا یہ علی سے بغض رکھتے، اور نبی ان تک علی کے فضائل پہنچاتے کیسے تھے؟ نبی نے ایک دن مولا امیر المومنین سے کہا، یہ اہل سنت کتابوں میں واقعہ آیا ہوا ہے، نبی نے مولا علی سے فرمایا کہ علی تم صبح جانا اور آبادی سے باہر جا کے سورج تم سے کوئی بات کرے گا۔ نبی نے نا مسجد میں اونچی آواز میں علی سے یہ بات کہی، جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سنا، اب وہاں سے نماز تمام ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے تو سن بھی رہے تھے، اس نے کہا کہ سورج تم سے بات کرے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ سورج علی سے بات کرے گا؟ صبح چلتے ہیں۔ اب اگر کسی کو پتا چلے کہ صبح سورج نے بولنا ہے تو کتنی دنیا دیکھنے کے لیے جائے گی؟ ڈھیر لگ گیا لوگوں کا، گئے اور جا کے کہا کہ دیکھیں سورج علی سے کیا بات کرتا ہے۔ سورج طلوع ہوا، علی نے فرمایا السلام علیکہ، تم پر سلام ہو۔ سورج کی آواز ہے علیکہ السلام یا امیر المومنین، یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو۔ سورج نے کہا علیکہ السلام یا امیر المومنین، یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو۔ سورج غالی ہو گیا، بندے دوڑے رسول کی طرف، انہوں نے کہا آپ نے سورج کو آپ نے کہا تھا علی سے بات کر، یہ کیا؟ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ سورج نے علی کو اول کہا ہے۔
آخر کہا ہے، ظاہر کہا ہے، باطن کہا ہے۔ اول تو اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ۔ یہ سورج نے علی کو وہ کیوں کہا جو ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں؟ سورج علی کو وہ کہہ رہا ہے جب اللہ کو کہتے ہیں۔ رسول میں سنو 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 سنو، میں بتاتا ہوں سورج نے کیا کہا ہے۔ سورج نے علی کو اول اس لیے کہا ہے کہ علی وہ اول ہے جس نے میری تصدیق کی ہے، اور سورج نے علی کو آخر اس لیے کہا ہے کہ علی ہی وہ آخر ہے جس کے زانوں پہ میرا سر ہوگا۔ اسے ظاہر اس لیے کیا ہے کہ اس نے ظاہر ہو کے میری مدد کی ہے۔ اسے باطن اس لیے کہا ہے اس نے خاموشی سے بھی میری نصرت کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا اچھا، اول آخر ظاہر باطن کا ترجمہ یہ تھا۔ ان کے سانس مناسب ہوئے، اٹھ کے جانے لگے اور سلمان و ابو ذر رسول کے پاس آ گئے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیں، سورج نے یہی کہا تھا؟ فرمایا انہیں یہ بتایا ہے، اس نے وہی کہا تھا جو تم نے سمجھا۔ اللہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو، یہ ان کے لیے۔ خود فرمان ہے نا، معصوم کا فرمان ہے، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ رسول نے فرمایا ان کے لیے بتایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک تفسیر اس کے 70 ظاہر ہے 70 باطن۔ دنیا ظاہر میں الجھی ہوئی ہے اور علی باطن میں چھپا ہوا ہے۔ تم قرآن کے صفحات سے علی ڈھونڈ رہے ہو، علی قرآن کی روح کے اندر ہے۔ اتنی پابندیوں کے باوجود یہ دین ہم تک پہنچ گیا، علی کے فضائل ہم تک پہنچ گئے، کیونکہ رسول بہانے ڈھونڈتے تھے علی پڑھنے کے لیے۔ رسول کو پتا ہوتا ہے جیسے میں نے ممبر پہ علی پڑھنا اور سامنے چہرے بگڑ جانے، کل کو مسجد میں رش کم ہو جائے گا، لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ علی برداشت نہیں کرتے۔ اب رسول بہانے، میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے، ایک ایسے میں نے حدیث کو اکٹھا کیا ہے جس میں رسول اللہ نے بہانوں سے علی پڑھا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی یہ کہا کہ سورج کو سلام کر دینا۔ رسالت میں آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کاروبار کر رہے ہیں، منافع نہیں ہو رہا، ہمارے لیے کوئی دعا فرمائے۔ رسول نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں کہ جس کا آج صبح اس نے بیچا بھی کچھ نہیں، خریدا بھی کچھ نہیں، اور کمایا بھی اتنا ہے کہ اللہ نے اس کا سرمایہ اپنے عرش پہ محفوظ کر لیا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابھی جو مسجد کے دروازے کے آگے سے گزرے گا۔ ان کی نظریں چلی گئی، کون ہو سکتا ہے وہ؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، جلدی نہیں کرنی ہے، نظریں ان کی دروازے پہ تھی، کون ہوگا؟ جب انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک غریب صحابی انصاری، پھٹے ہوئے کپڑے، وہ مسجد کے آگے سے گزر گیا۔ اس کو گزرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے رسول کی طرف دیکھا، رسول نے یہی ہے۔ نشانی کیا بتائی تھی؟ اس نے بیچا بھی کچھ نہیں، خریدا بھی کچھ نہیں، تجارت اتنی اچھی کی ہے، اتنا نفع ہوا ہے اس کو کہ اللہ نے اس کے نفع کو اپنے عرش پہ بھی محفوظ کر لیا۔ انہوں نے کہا اس کے حالت تو نہیں بتا رہی، یہ کوئی منافع کما کیا ہے؟ دوڑے اس کی طرف، اب یہ بہانہ ہے علی پڑھنے کا، دوڑے اس کے پیچھے، اس کو جا کے کہنے لگا رک 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 رک، صبح کچھ بیچا ہے؟ کچھ نہیں۔ خریدا ہے؟ نہیں۔ آج تو نے کیا ایسا کیا ہے جو نبی کہہ رہے تو نے بہت کچھ کمایا ہے؟ اس کا بازار کی طرف جا رہا تھا، سوچ رہا تھا وہیں سے کچھ خریدوں گا، وہیں پہ کچھ بیچ دوں گا، جیب میں ہاتھ ڈالا، میرے پاس کچھ خریدنے کے لیے نہیں تھا۔ میں نے کہا جب خریدنا نہیں تو پھر بیچنا کیسا؟ بازار کی طرف جاتے جاتے میرے ذہن میں خیال آیا بازار میں بھی جا کے اپنا دل ہی خراب کرنا، جاؤ مسجد میں جا کے علی کی زیارت کر دو۔ جاتا ہوں جا کے علی کی زیارت کرتا ہوں۔ مسجد میں گیا، علی بیٹھے ہوئے تھے، بس ایک لمحے کے لیے علی کو دیکھا ہے، آنکھوں نے زیارت کی، وہیں سے واپس پلٹے، یا رسول اللہ یہ تو علی دیکھ کے آیا ہے۔ فرمایا علی کو ایک دفعہ دیکھنا
ایسا بہترین تجارت ہے جس کا نفع اللہ عرش میں محفوظ رکھتا ہے. ان کا صرف علی کو دیکھنا اتنی بڑی ثواب ہے. رسول سنو، علی کو صرف دیکھنا 1000 نبیوں کی زیارت سے زیادہ افضل ہے. ان کا علی کو صرف دیکھنا، فرمایا ایک مرتبہ زبان سے علی کہنا 6 مہینے کی اعتکاف سے زیادہ افضل ہے. ان کا یا رسول اللہ صرف علی کہنا، فرمایا ایک بار زبان سے علی کا نام نکالنا 700 قرآن جو میں محمد نے پڑھا ہو. رسول کے چہرے کی رنگت بدل گئی. یہ سوال کرتے گئے، نبی فضائل پڑھتا گیا، سوال کرتے گئے، نبی فضائل پڑھتا گیا، حتیٰ کہ بے ساختہ یہ اٹھ کے یہ کہتے ہوئے دربار رسالہ سے نکلے، یہ تو علی کے عشق میں مجنون ہو چکا ہے، علی کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے. یہ بہانے تھے رسول کے پاس علی پڑھنے کے. کیسے علی پہنچایا؟ بس یہ جو اتنا بڑا سسٹم بن چکا تھا ولایت علی کو روکنے کے لیے، اس اتنے بڑے سسٹم کے اندر، اتنے بڑے نظام کے اندر اس دیوار کو گرانے کے لیے اللہ کو زہرا کی ضرورت پڑی. فاطمہ میں تمہیں کبھی گھر سے باہر جانے کو نہ کہتا.